جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ کام بھی کھل جاتے ہیں جو صدیوں سے پینڈنگ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال ہمارے گھر میں بھی تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ارسلان نے مجھے کہا تھا تم نے اس گھر کی چھت کو دیکھ کے گھر کو جج نہیں کرنا، میں تمہیں بعد میں پینٹ کر دوں گا۔ بٹ وہ بات آج 4 مہینے بعد آئی ہے۔ خیر دیر آئے درست آئے۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ گھر میں 2 ہی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا سا ان کا بیٹا ہے، تو پھر گھر میں شادی کس کی ہے؟ تو چلے میں آپ کو یہ ٹاسک دیتی ہوں کہ آپ لوگ گیس کریں کہ یہ شادی آخر ہے کس کی۔ خیر آج سارا دن میں، ارسلان، میرے ورکرز، میری ہاؤس ہیلپ، ہم سارا دن کسی نہ کسی کام میں لگے رہے۔ کوئی کارپیٹ دھو رہا تھا تو کوئی پردے دھو رہا تھا۔ سارا گھر اتھل پھتل پڑا تھا کہ نہ ہی کھانا بنانے کی ہوش تھی اور نہ ہی ہمت۔ سو آئی آرڈرڈ دس لذیذ گھر کا کھانا فرام دا ڈیلی کچن۔ ٹرسٹ می، ان کے کھانے کا ذائقہ ایسا ہے جیسے میری اپنی امی نے بنایا ہو۔ اصل میں بہت زیادہ باہر کا کھانا پسند نہیں کرتی، نہ ہی مجھے جنک فوڈ الاؤ ہے۔ تو جب بھی میرا کھانا بنانے کو دل نہیں کرتا یا پھر میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں کہ مجھے وقت نہ ملے کھانا بنانے کا، تو میں یہیں سے آرڈر کر لیتی ہوں۔ آئی ایم شیور کہ میری طرح اور بھی خواتین ہوں گی جن کا کبھی کبھی کھانا بنانے کا دل نہیں بھی کرتا ہوگا، یا کبھی وہ بہت تھک جاتی ہوں گی۔ تو آپ سب کے لیے میں ان کے پیج کا نام کیپشن میں مینشن کر رہی ہوں تاکہ کبھی کبھی آپ بھی ڈے آف لے سکو اور گھر والوں کو گھر کا کھانا بھی مل جائے۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ آپ کی گاڑی، آپ کے بینک بیلنس اور آپ کے گھر کی چمک دمک دیکھ کے چلا کرتے تھے، لیکن اب جلن اور حسد نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب لوگ آپ کی پرسنالٹی سے جلتے ہیں، آپ کے ہنستے چہرے سے جلتے ہیں، آپ کی خود اعتمادی سے جلتے ہیں، اور اس بات سے جلتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی اہمیت ہے لوگوں کی زندگی میں۔ یہ حسد اب دولت سے نہیں، توجہ سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ کمانا پھر آسان ہے، لیکن کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا اور اپنے لیے عزت پیدا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اگر لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی نظر میں آپ کی بات کی ویلیو ہے، میرا یقین مانیے اصل کامیابی یہی ہے، اور اسی کامیابی سے آج کل لوگ جلتے ہیں۔ میں اللہ کا اس بات پہ بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے گھر سجانے کا اور نئی نئی چیزیں لینے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لائف پارٹنر بھی ویسا ہی دیا ہے۔ جتنا مجھے ان ساری چیزوں کا شوق ہے نا، اتنا ہی ارسلان کو شوق ہے، یا کہہ لیں کہ مجھ سے شاید 10-20% زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ جب بھی کبھی مجھے بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آتا ہے نا کہ ہم یہاں کے لیے یہ چیز خرید لیتے ہیں، وہ مجھے اسی وقت کہتے ہیں کہ اٹھو چلو لے کے آتے ہیں۔ مطلب میرا کبھی دل نہیں بھی ہوتا کہ میں فوراً اٹھوں، لیکن ہی ول سے کہ نہیں نہیں ابھی اٹھو، ابھی لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے جب ڈرائنگ روم کا فرنیچر چینج کرنے کی بات کی کہ شادی بھی آ رہی ہے، تو آئی ایم تھنکنگ کہ ڈرائنگ روم کا فرنیچر چینج کر لیتے ہیں، تو وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہو گیا، اینڈ ہی ٹک می ٹو 8 ڈفرنٹ فرنیچر شو روم، اینڈ دین وی اینڈیڈ اپ آن دس فرنیچر شو روم، جس کے بارے میں نے اپنی پچھلی ریل میں بھی مینشن کیا تھا دیٹ دے آر لوکیٹڈ ان G13 اسلام آباد ود دا نیم آف نیو گیلیکسی فرنیچرز۔ مارکیٹ کے کمپیریزن میں دے ور ویری اکنامیکل اور ان کے پاس بہت ہی یونیک ڈیزائنس تھے۔ سو اب میرا ڈرائنگ روم 90% تک تو ریڈی ہے، بس اس وال کے لیے آئی ایم پلاننگ کہ کچھ ایسا ہو جو اس سارے فرنیچر کو کمپلیمنٹ کرے۔ تو بس اب صرف یہ رہ گیا ہے، اینڈ آئی وانٹ کہ فینس کے بیچ میں ایک اچھا سا چھوٹو سا شینڈل لگوا لوں۔ باقی دس از دا فائنل لک فار ناؤ، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے ریلیٹڈ ٹو پینٹ، کلر، رگ، کرٹنس، کوئی بھی ڈیکوریشن آئٹمز یا ٹیبلز، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آئی ووڈ لو ٹو ہیلپ یو گائز، اینڈ آلسو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ اوور آل چینج کیسا لگ رہا ہے۔